السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور اس سلسلے میں ایک نصیحت کے بارے میں ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2676۔ حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یہ تو رخصت ہونے والی کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، پھر آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرتے رہنے اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو۔ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، لہذا تم ایسا زمانہ پاؤ تو میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ چونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بہت سے امت میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مختصر باتوں پر علیحدہ علیحدہ جماعتیں بن جاتی ہیں، فرقے بن جاتے ہیں، امت تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ماضی میں بھی ہوتا رہا، حالانکہ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اپنے اصل کو نہیں چھوڑا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پلے باندھے رکھا کہ اختلاف سے بچنا ہے اور امیر کا کہنا ماننا ہے۔ تو آج امت میں جو اختلافات ہیں وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں سے پہلو تہی کرنے کی وجہ سے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم پھر اپنے اصل کی طرف لوٹیں اور اپنی باتوں کو قرآن پاک اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کی طرف لوٹائیں، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا اسے خلفائے راشدین کی طرف لے کر جائیں اور وہاں سے دیکھیں کہ اس مبارک زمانہ کے اندر اس کا کیا حال تھا اور امت کیا کر رہی تھی، کیا چاہ رہی تھی۔ اسی کو اپنانے، اسی کو لینے اور اسی کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ امت میں اختلاف کی کچھ شدت کم ہو، یا کم از کم امت جو ہے وہ پھر سے مل بیٹھ کر اصل کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر ہم اتنا سا کام کر لیں گے کہ ہم امت کو پھر سے قرآن اور حدیث صحیحہ کی طرف متوجہ کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ ضرور اس میں خیر کو وجود بخش دیں گے، اور اگر یہ سارا کام اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اس کے اثرات مثبت آئیں گے۔ اگر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہوا تو مزید بگڑنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، کیونکہ ہر آدمی اپنے مفاد کے پیچھے چل رہا ہوگا، جو کہ رب تعالی جل شانہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی اللہ رب العزت کی تابع داری اور محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف متوجہ کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں بھی امت کے اندر اختلاف کی بجائے اتحاد اور یگانگت کی طرف بلانے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔